انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے۔ میں آج یہ بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ، گزارش، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148، آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے۔ تو جناب ایم کیو ایم ایک نئے مطالبہ کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم کا یہی مطالبہ رہا ہے، یعنی پرانی راگنی یہ ہے کہ کراچی کو نیا صوبہ بنایا جائے اور سندھ سے الگ کیا جائے۔ اب جو نئی راگنی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ اس سے بظاہر تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی بھی دھڑا ہو، ایم کیو ایم کا کوئی بھی لیڈر ہو، لیکن ایک سندھ اسے قبول نہیں ہے۔ اسے جو پیٹ میں مروڑ ہے وہ یہی ہے کہ کراچی سندھ کا دارالحکومت نہیں چاہیے، کراچی الگ ہونا چاہیے، پھر کراچی ہمیں ملے نہ ملے لیکن سندھ کو نہیں ملنا چاہیے۔ اسی لیے مصطفیٰ کمال صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ نئے مطالبے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ اصولی طور پہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا یا کراچی کو نیا صوبہ بنانا یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی بات پھر بھی وہی آتی ہے کہ ایم کیو ایم کو اس شکل میں کراچی یعنی سندھ کے دارالحکومت، سندھ کے دل کی دھڑکن کی جو صورت ہے کراچی کی، وہ قطعی طور پہ قبول نہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں یہی مطالبہ منوانا چاہتے ہیں کہ کراچی کی یہ پوزیشن، سندھ کے دارالحکومت کی پوزیشن، وہ انہیں قبول نہیں ہے۔ یا تو کراچی کو نیا صوبہ بننا چاہیے، یا اگر نیا صوبہ نہیں بنتا تو اس پہ اسلام آباد کا قبضہ ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم شاید اس غلط فہمی میں ہے کہ کراچی کو اگر اسلام آباد نے ابھی اپنی تحویل میں لے لیا، کراچی کو اگر دارالحکومت، وفاقی دارالحکومت کے حوالے کیا گیا تو سندھی قوم یا سندھ مکمل طور پہ خاموش رہے گا۔ یعنی سندھی قوم اتنی بے بس، لاچار اور مجبور ہے کہ وفاق کے حوالے اپنا دارالحکومت اس کے حوالے کرنے کے بعد بھی وہ خاموش رہیں گے۔ اس کو ایم کیو ایم کی کم عقلی، جہالت، ذہنی جو دیوالیہ پن کہتے ہیں وہ یہی ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے سندھ کی تاریخ کا۔ اگر پتہ ہے تو وہ جان بوجھ کر اس چیز سے لا علم ہونے چاہتے ہیں کہ سندھ پہ ماضی میں جب بھی ایسے اوقات آئے یا سندھ پہ جب بھی اس قسم کا وار کیا گیا تو سندھ نے بھرپور مزاحمت کی۔ ایک تو ایم کیو ایم کی جو طرز سیاست ہے، ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور ماضی میں سندھ پہ جو بھی مظالم ہوئے یا اس طرح کے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو سندھ کی جو مزاحمت ہے اس کا تفصیل آج کے پروگرام میں بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایم کیو ایم کا سندھیوں اور سندھیت کے حوالے سے جو رویہ ہے، اس رویے کو عام زبان میں تو یہی کہا جاتا ہے جس تھالی میں آپ کھائیں اس میں چھید کریں، اور اس کے لیے ایک جو عام سادہ سا لفظ ہے اس کو نمک حرامی کہا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایم کیو ایم نمک حرامی کر رہی ہے، لیکن اس جو تھالی میں چھید کیا جاتا ہے اس کو نمک حرامی کہا جاتا ہے۔ تو ایم کیو ایم کا رویہ پہلے دن سے اس تھالی میں چھید کرنا ہے، یعنی وہ سندھ کی تھالی جو سندھ نے ان کے آگے پیش کی اس میں انہوں نے کھایا اور اس میں ہی انہوں نے چھید کیا۔ تو یہ ایم کیو ایم کا مائنڈ سیٹ ہے۔ میں کسی اردو اسپیکنگ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن ایم کیو ایم کا مائنڈ سیٹ الطاف حسین صاحب ہوں یا ان کے یہ پلونگڑے جو بھی ہیں جو ان کے ساتھ رہے اور جو اب ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کی ذہنیت ایک ہے، یہ حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے کہ کراچی کو نیا صوبہ بنایا جائے یا پھر نیا مطالبہ کہ وفاق کے حوالے کیا جائے، لیکن یہ ان کو علم ہی نہیں کہ دونوں کے جو آئینی تقاضے ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ ایم کیو ایم بھلے سر پٹخ لے، سر دیوار سے مارے، لیکن جو آئینی تقاضے ہیں وہ آئینی تقاضے وہی رہنے ہیں جب تک کانسٹیٹیوشن میں ترمیم نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کراچی چاہے یا اگر سندھ اسمبلی چاہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا ہے تو فیصلہ سندھ اسمبلی نے کرنا ہے۔ تو فیصلہ سندھ اسمبلی میں جو موجود ہے ممبران انہوں نے کرنا ہے، ان کی 2/3 اکثریت سے کرنا ہے کہ وفاق کے حوالے کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا سندھ میں نیا صوبہ بنے یا نہ بنے۔ اس لیے جو آئینی تقاضا آئین کا آرٹیکل 239 ہے اس کے مطابق 2/3 اکثریت یہ فیصلہ کرے گی، قرارداد منظور کرے گی
کے صوبے میں جغرافی جو حدود ہیں ان کا جو ان میں تبدیلی آنی چاہیے یا اس کا کوئی شہر وفاق کے حوالے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو بات یہ کہ جو اس وقت اعداد و شمار اسمبلی کے سندھ اسمبلی کے اس میں کوئی تنظیم نہیں چاہے گی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے یا کراچی کو نیا صوبہ بنایا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سندھ بڑے عرصے سے یہ طے کر چکا ہے، یہ فیصلہ کر چکا ہے دو معاملات پہ، سندھ کی وحدت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور سندھ کے پانی پہ کوئی سودا بازی نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ سندھ ہو، فنکشنل لیگ ہو، کوئی بھی جماعت اگر کل سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے اس جو سندھ نے طے کر دیا ہے اس کے برخلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے تو پھر لوگ بھلے اپنے حلقوں یا شہروں یا گاؤں میں یہ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں نا وہ چل کر دکھائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایم کیو ایم کو چاہیے کہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلے اور جو سندھ کا کلیکٹیو وزڈم ہے، جو سندھیوں کا کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کو قبول کرے اور یہ اعلان کرے کہ سندھ کی وحدت پہ کوئی وار نہیں ہوگا اور سندھ کے پانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم کی جاہل لیڈرشپ کو شاید یہ علم ہی نہیں کہ سندھ پہ جب بھی مشکل وقت آیا، سندھ پہ جب بھی قبضہ کیا، لڑنے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے جو آئے ان سے سندھ نے مزاحمت کی ہے، پھر وہ راجہ داہر کی شکل میں ہو، پھر وہ دو سومروں کی شکل میں ہو یا پھر میر شیر محمد کی شکل میں ہو۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محمد بن قاسم جب حملہ آور ہوئے تھے، جب جو آپ کے خلجی حملہ آور ہوئے تھے، جب آپ کے غوری حملہ آور ہوئے تھے، جب آپ کے انگریز حملہ آور ہوئے تھے اور جب آپ کی ایم کیو ایم حملہ آور ہوئی تھی تو سندھ نے مزاحمت کی تھی۔ مختلف صورتوں میں مختلف اوقات پہ سندھ میں یہ وقت آئے تھے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے، یہ ملا رہے ہیں اس انگریز کی جو پوزیشن تھی، یعنی 1843 میں جب انگریز نے قبضہ کیا سندھ پہ، نیپیر نے قبضہ کیا، 1847 میں جب نیپیر چلا گیا تو انگریز نے سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے ملا دیا۔ یہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں، ان کو یہ علم ہی نہیں کہ جب انگریز نے قبضہ کیا 1843 میں تو سندھ لڑا تھا، فقط میانی اور دوبے کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جو میر شیر محمد تھے، والی میر پر خاص، انہوں نے گوریلا وار شروع کی تھی انگریزوں کے خلاف۔ جو ہمارا روپلو تھا، انہوں نے جو کارونجر تھا وہ بچایا تھا، وہ لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ یہ ان کے علم میں نہیں ہوئے۔ انگریزوں کے خلاف بڑی تحریک چلی تھی اور یہ جو انگریزوں نے سندھ کو بامبے کے حوالے کیا تھا، اس کے بعد جو تحریک چلی تھی اس کا بھی انہیں علم نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بامبے کو یعنی سندھ کو بامبے سے ملانے کے خلاف بڑی بڑی تحریکیں چلی تھی، بڑے بڑے جلوس نکلے تھے یہاں پہ اور باضابطہ طور پہ آواز اٹھی تھی۔ سب سے پہلی جو آواز تھی وہ غلام محمد بھرگڑی کی تھی، جو انہوں نے بامبے پریزیڈنسی جو کونسل تھی اس میں انہوں نے اٹھائی تھی اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، سندھ کو اپنے حقوق دیے جائیں۔ یعنی 1847 میں سندھ کو بامبے کے ساتھ ملایا گیا اور جو پہلی آواز بھرگڑی صاحب نے اٹھائی وہ یہی تھی کہ سندھ کو اس کے حقوق نہیں مل رہے۔ یعنی اس وقت بھی سندھ کے سندھی موجود تھے جو انگریز کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ اس کے بعد جمشید نصروان جی تھے، جو ہرچند رائے وشن داس تھے، انہوں نے بھی سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کے لیے یعنی اپنا وطن بنانے کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ سائیں جی ایم سعید تھے، انہوں نے اور عبد المجید سندھی نے، انہوں نے ایک سندھ آزاد کانفرنس کے نام پہ جماعت بنائی۔ انہوں نے شہر گاؤں میں احتجاج کیے اور انگریز کو اس فیصلے کی مزاحمت کی جس میں انہوں نے سندھ کو بامبے سے ملا دیا تھا۔ تو اس طرح نہیں تھا کہ انگریز جو قابض تھا، جنہوں نے سندھیوں سے لڑ کر جنگیں کر کے سندھ پہ قبضہ کر اس کو ملایا تھا بمبے سے، اس کے باوجود یہ مزاحمتی تحریک جاری رہی اور 20ویں صدی کے اوائل میں تک یہ جاری رہی۔
اور پھر 1930 اور 32 میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں سر شاہ نواز بھٹو تھے، سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے. انہوں نے پیپر پیش کیا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ سندھ اپنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، سندھ کو برداشت مطلب جو معاشی طور پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، سندھ خود کفیل معاشی اعتبار سے سندھ کا اپنا پورٹ ہے. تو انہوں نے وہاں پہ جا کے دستاویزات جو ہیں وہ پیش کیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 نکات دیے تھے، جس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ سندھ کو بامبے سے الگ کیا جائے. وہ ایسے تو نہیں تھا نا، وہ سندھ میں جو مزاحمت، جو تحریک، جو احتجاج تھی، جو موجود تھی اس وقت، تحریک چل رہی تھی، اس کو دیکھ کر انہوں نے 14 نکات میں یہ نکتہ شامل کیا. تو بھائی انگریز نے جو کوشش کی نا، آپ بھی وہی مائنڈ سیٹ، جو یہ کالونیل مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ قبضہ گیر تھے. انہوں نے سندھ کو اٹھا کے بامبے سے ملا دیا. یعنی وہ جو سندھ کو کالونی بنانا چاہتے تھے نا، کراچی کو کالونی بنایا انہوں نے، سندھ کو کالونی بنایا، تو ایک صوبے کو کالونی بنا کے انہوں نے بامبے کے حوالے کر دیا. جو مطالبہ کرتا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، وہ کالونیل مائنڈ سیٹ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کالونیل مائنڈ سیٹ کس طرح شفٹ ہوا ہے. ایم کیو ایم کا مائنڈ سیٹ ہے، پیور ایم کیو ایم کا مائنڈ سیٹ ہے. میں کسی اور اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کو یہ الزام دینا ہی نہیں چاہتا، لیکن یہ شفٹ کیسے ہوا؟ یہ شفٹ اس طرح ہوا ہے کہ یہ جو دوست آئے تھے وہاں سے مہمان بن کر، یہ جو جھانسے میں آ گئے، یہ اس جھانسے میں آ گئے کہ وہاں آپ کو فتح کرنا ہے. وہاں کچھ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، سارے جاہل ہیں، سب کچھ زمین خالی پڑی ہے، بالکل ایسے اندھیرے ہیں، تو آپ آئیں، آپ فتح کریں. وہی مائنڈ سیٹ یہ فتح کرنے کے حساب سے آئے تھے. اب وہی مطالبے ان کے بار بار جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اپنی زبان سے، اپنے منہ سے. لیکن یہاں پہ آ کے انہیں پتہ چلا کہ یار یہ تو سندھی مزاحمت بھی کر رہے ہیں، یہ تو انگریزوں سے لڑ بھی رہے ہیں، یہ تو مطالبات بھی کر رہے ہیں. پاکستان بننے کے بعد یہ جو گورنر جنرل صاحب نے بڑی مہربانی کی، کراچی کو دارالحکومت کر دیا، اس فیصلے کو نظر میں رکھ کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی کراچی وفاقی دارالحکومت کا حصہ رہا ہے، وفاقی دارالحکومت رہا ہے، بلکہ تو اب بھی ہو سکتا ہے. نہیں بھائی، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ کوئی کیک نہیں ہے کہ آپ کاٹ کے کھا لیں گے. جب گورنر جنرل صاحب نے 1948 میں جب کراچی کو وفاقی دارالحکومت بنایا تھا، تب بھی مزاحمت ہوئی تھی. آپ اٹھا لیں، تاریخ دیکھیں. اس طرح نہیں ہے کہ خاموشی سے کراچی کو وفاقی دارالحکومت بنا دیا گیا تھا، اس طرح نہیں تھا. جب یہ فیصلہ آیا تو سب سے پہلے مزاحمت اسی اسمبلی نے کی جس اسمبلی کی کوکھ سے پاکستان نے جنم لیا تھا. بالکل سندھ اسمبلی نے وہ مزاحمت کی، قرارداد منظور کی. ایوب کھوڑو جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے قرارداد منظور کروائی اور انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی کہ سندھ کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور کراچی کو دارالحکومت بنانا سندھ کے معاشی حقوق کے جو خلاف وہ موت کا پروانہ ہے. یہ الفاظ ہیں اس قرارداد کے، اور اس عمل کی شدید مذمت کی کس نے کی؟ سندھ اسمبلی نے کی، جس نے قرارداد منظور کر کے پاکستان کی سب سے پہلے ایک مسلم ریاست کا مطالبہ کیا تھا. اسی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان آزاد ہوا، اور یہاں ایک اور قرارداد منظور کروائی ایوب کھوڑو کی سربراہی میں سندھ کے اسمبلی ممبران نے کہ کراچی وفاقی دارالحکومت نہیں ہو سکتا. ایک مشہور جملہ ایوب کھوڑو کا کہ میں اس ڈیتھ یعنی سندھ کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن نہیں کر سکتا. اور پھر کیا ہوا؟ جبرن جب یہ مزاحمت، یہ فقط نہیں ہوئی، آگے بھی چل کر ہوئی مزاحمت، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایوب کھوڑو کا جو چیپٹر تھا، انہوں نے سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی. سندھ مسلم لیگ کے صدر تھے وہ، انہوں نے سندھ مسلم لیگ پارٹی کی طرف سے قرارداد منظور کروائی اور فیصلے کی مخالفت کی. پھر کیا ہوا؟ ناراض ہو گئی ریاستی مشینری، ناراض ہو گئی اسٹیبلشمنٹ، ناراض ہو گئی لیاقت علی خان، ناراض ہو گئے جناح صاحب، ناراض ہو گئے بیوروکریسی، ناراض ہو گئی، اور انہوں نے ایوب کھوڑو کو برطرف کر دیا. انہوں نے ایوب کھوڑو پہ الزام لگایا کرپشن کے. پیچھے وہ تھا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے مخالفت کیوں کی، اور الزامات لگائے کرپشن کے، ان کو برطرف کیا گیا. ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد تحریک نہیں آئی. انڈین ایکٹ 1935 کے سیکشن 51(5) کے تحت ان کو گورنر جنرل نے خصوصی اختیارات استعمال کر کے برطرف کر دیا. جو کھوڑو صاحب تھے، ان کی برطرفی کے بعد پیر الہی بخش کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا، مقرر کیا گیا. پیر الہی بخش وہ مزاحمت نہیں کر سکے جو کھوڑو صاحب کھلم کھلا کیا کرتے تھے. کھوڑو صاحب کو ایک
جو کام تھا اس کام نے ایسا کر دیا کہ آخر تک یعنی اب بھی ان پہ جو غدار وطن کا الزام وہ اتر نہیں سکا، ان پہ جو داغ لگا وہ 1 یونٹ کا تھا، ورنہ انہوں نے بہت کام کیا اور بہت ایک سندھ پرست دھرتی پرست جو شخص تھے، تو انہوں نے کراچی کو دارالحکومت حوالے کرنے کے لیے، وفاق کے حوالے کرنے کے لیے مخالفت کی، اس کے لیے اس کو قربانی دینا پڑی، الزامات لگے، کیس ٹھوکا گیا، گرفتار ہوئے، لیکن پھر لائبش کے دور میں گورنر جنرل صاحب یعنی جناح صاحب نے قرارداد منظور کروائی دستور ساز اسمبلی سے اور دارالحکومت بنا دیا کراچی کو وفاق کا۔ یہ کہانی تب کی تھی، لیکن قربانی دی ایوب کھوڑوں نے۔ سب سے پہلی جو آئینی بغاوت یا مزاحمت تھی وہ یہی تھی کہ کراچی کو دارالحکومت وفاقی دارالحکومت نہ بنایا جائے، کراچی کو سندھ سے الگ نہ کیا جائے۔ تو بھائی کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف جو بغاوت یا مزاحمت ہوئی تھی وہ فقط سندھ اسمبلی کی حدود تک نہیں ہوئی تھی، باہر بھی ہوئی تھی۔ یہ تو وزیر اعلیٰ نے قرارداد منظور کروائی نا، میں نے جیسے بتایا کہ مسلم لیگ نے بھی قرارداد منظور کرائی بطور پارٹی، لیکن اس وقت کامریڈ حیدر بخش جتوئی کی جو ہاری کمیٹی تھی اس نے پورے سندھ میں احتجاج کیا کہ سندھ، اس وقت یہ نعرہ تھا کہ سندھ جو ہے وہ جسم ہے، کراچی اس کا سر ہے، تو جسم سے سر نہیں کاٹا جا سکتا۔ یہ جو کالونیل مائنڈ سیٹ مصطفیٰ کمال جیسے یہ تو سر تن جدا سے کرنے کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن 1948 میں یہ احتجاج ہوئے تھے، سندھ بھر میں احتجاج ہوئے تھے، بلکہ جس دن وہ قانون نافذ ہونا تھا 2 جولائی 1948 کو، اس دن سندھ میں ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ جو شاگرد تھے، طلباء تھے، جو ہاری تھے، کسان تھے، انہوں نے باضابطہ طور پہ احتجاج کیے، پورے صوبے میں احتجاج کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی آزادی کی قرارداد اس لیے منظور نہیں کی تھی کہ ہمارے تاریخی اور قومی وطن کا جو دارالحکومت ہے اسے ہم سے جدا کیا جائے۔ تو یہ بات تاریخی قومی وطن سندھ اور کراچی اس کا مطلب سر ہے، سر تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ جسم ہے، تن ہے، تو کراچی سر ہے۔ تو کسی بھی صورت میں یہ مطالبہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تن سے اس کے سر کو جدا کیا جائے۔ تو یہ تحریک اس طرح زور چلی کہ پھر جو سندھ کے بڑے نوبل لوگ تھے ان کو زیارت بھیجا گیا کہ وہ قائد اعظم سے بات کریں کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی سندھ بھر میں احتجاج تھا، پھر وہ لوگ زیارت گئے، لیکن بیوروکریسی اور لیاقت خان نے وہ ان کی جو ملاقات تھی اس کو ناکام کیا، اور یہ فیصلہ پھر آخر تک برقرار رہا۔ اب اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ کراچی کو وفاقی دارالحکومت بنانا یا سندھ سے الگ کرنے کے جو منفی اثرات پڑے، جو سماجی منفی اثرات پڑے، وہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں نا۔ یہ جو نعرے لگتے ہیں یا جو چاکنگ ہوتی ہے یا یہ جو منافرت آپ لوگ پھیلاتے ہیں ایم کیو ایم والے، یہ جو ایم کیو ایم مائنڈ سیٹ ہے بنیادی طور پہ یہ اس وقت کی وہ جو خلیج ہے، وہ خلیج بڑھی ہے تب جب کراچی کو سندھ سے الگ کر کے وفاقی دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اس میں لسانی نفرتیں پھیلیں، اس میں لسانی فسادات ہوئے، اور اس میں اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ کے مابین جو خلیج بڑھی، اس میں وہی بیوروکریٹ مائنڈ سیٹ تھا، وہی کالونیل مائنڈ سیٹ تھا جن کا یہی مطالبہ رہا، اور جنہوں نے اس مطالبے پہ عمل بھی کر کے دکھایا کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر کے وفاق کے حوالے کر لیا۔ لیکن اس سے جو خلیج بڑھی اس نے اتنی نفرت کو جنم دیا کہ آج بھی وہ نفرت سندھ کی دھرتی پہ موجود ہے، اور وہ جو میں جس کو تیسری اور چوتھی نسل کہتا ہوں، جو خود کو سندھ کی دھرتی پہ جن کا جنم ہوا وہ بھی آج مہاجر کہلاتے ہیں۔ تو یہ خلیج یا نفرت تب سے موجود ہے، اور یہ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، یہ فلاں آپ کے چریا بھولا، یہ ریپیٹر، بم باروک، یہ جتنے بھی جو نام جو دہشت گرد جتنے بھی موجود ہیں، ان سب نے اس نفرت کو بڑھاوا دیا ہے، اور اس نسل کو ایک ایسی پہچان دے دیے کہ وہ خود اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ہیں کیا۔ وہ خود اب بھی اس دھرتی سے جڑ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سماجیات پہ، یعنی سماج پہ، معاشرے پہ منفی اثرات چھوڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں
اصل میں یہ سندھ سے نفرت ہے اور آپ اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نفرتوں کو دل میں جگہ نہ دیں، محبت کریں، دھرتی سے محبت کریں، ان میزبانوں سے محبت کریں، ان کی نسل سے محبت کریں جنہوں نے آپ کے بڑوں کو پناہ دی، جنہوں نے آپ کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ یہی واحد حل ہے۔ باقی نیا صوبہ کراچی کو دارالحکومت بنانا، یہ جو بکواسیات ہے نا، یہ اس کو نفرت ہی کہیں گے لوگ، اس کو لسانیت ہی کہیں گے، اس کا حل بھی کوئی نہیں نکلنا۔ تو آپ اب کافی عرصہ ہو گیا نا اس نفرت کو پالتے، اس کو پل کے بڑا کر کے، اس میں آپ کا جو ہاتھ رہا ہے، اس میں آپ کا جو کردار رہا ہے، تو اس سے توبہ طائب ہو جائیں، کیونکہ ہم تو نفرتیں نہیں، ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ ہم آپ کو وہی پیار دیں گے، اب بھی دے رہے ہیں، لیکن آپ خدا را اس پیار کو دھکا نہ دیں، پیار کرنے والوں کو دھکا نہ دیں، ان کی گردن پہ آپ پاؤں نہ رکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ سے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔